اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے کس پیغمبر کو بھیجا تھا، یعنی کہ اللہ نے بھارت میں اپنے کس نبی کو بھیجا تھا؟ ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ کس نبی کی امت ہیں؟ آج ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں، جسے جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک کر کے اسے آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، حدیث پاک سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر وہ جگہ جہاں پر انسان آباد تھے، وہاں پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف 25 پیغمبروں کا ہی آیا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، ان کی زندگی اور ان کے کاموں کے حالات بیان ہو جاتے تو پھر قرآن پاک عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخی کتاب زیادہ معلوم ہوتی۔ شاید اسی لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، مگر آج ہندو دھرم کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو دھرم مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی دھرتی پر کبھی کوئی نبی بھیجا گیا ہے، اور ان کے پاس بھی کئی کتابیں موجود ہیں جن میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ اور غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے محمد، ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے، یعنی کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر آخر ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعی میں نہیں بھیجا گیا تو پھر یہ قوم آباد کیسے ہوئی؟ آئیے اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، ہندو دھرم کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہندو دھرم دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے، اتنا پرانا کہ جب اسلام یا مسلمان موجود ہی نہیں تھا، اور ان کی یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی شروعات اس دن سے ہو گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل نے قابل کا قتل کیا تھا، اور پھر الگ ہو کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبہ کے اندر بھی 360 بت موجود تھے، جنہیں پھر مکہ فتح کے بعد میں توڑا گیا تھا۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد سے شروع ہو گئی تھی اور آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی دھرم یا مذہب سے نہیں ہے، بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان کرواتا ہے۔ اب جہاں تک ہندوستان کی دھرتی کی بات ہے تو یہاں پر بھی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات بھی آج بھی صحیح حالات میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر تو بگاڑ دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بت پرستی اور برائی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آج بھی ایک ہی خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ اس کی کئی مورتیاں بنا کر پوجا کرنے لگے، اور آج تک ہندو دھرم کے اندر چھوٹے بڑے ملا کر 36 کروڑ دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ اب تک 36 کروڑ بت بنائے جا چکے ہیں۔ دوستوں، آج ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ہندو دھرم دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے، کیونکہ اسلام کی شروعات تو آج سے 1400 سال پہلے عرب سے ہوئی تھی، لیکن اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کم عقل لوگ شاید اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اس دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، پہلا پیغمبر بھارت کی دھرتی پر ہی اتارا گیا تھا۔
اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا۔ لیکن اب یہاں پر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سنسکرت بھارت کی زبان ہے، عرب کی نہیں ہے، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہوتا ہے پہلا، شروعاتی یا پھر اصلی۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہہ کر بلایا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے۔